اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے مخاطب ہونے کا مقصد اہل شہر سے مخاطب ہونا ہے۔ سب کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ اہم مسئلے مسائل ہیں جس پہ میں آپ سے سوشل میڈیا کے تھرو جاگ کراچی کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ہم سب نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روز پہلے کراچی شہر میں مانسون بارشوں کا چوتھا اسپیل ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والا اسپیل بھی ہمیں یاد ہے جب بارش کا پانی کراچی کے مضافاتی نہیں، کراچی کے پوش علاقوں میں بھی گھروں میں داخل ہوا، اور اس بارش کے پانی نے چند گھنٹوں کی بارش نے ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہی مچا دی، اور تمام حکومتی ادارے، بلدیاتی ادارے یا بلدیات کے ماتحت ادارے صرف فوٹو سیشن کے علاوہ اور کچھ کام نہ کر سکے۔ فورتھ اسپیل کے دوران آپ نے یہ دیکھا کہ پاک فوج کا ذیلی ادارہ NDMA کراچی میں آتا ہے، نہ تو ان کے پاس افراد زر کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس افرادی قوت کی کمی ہوتی ہے۔ وہ آتے بھی ہیں لیاقت آباد، گجر نالہ، کئی علاقے انڈر پاسز کے میں، لیاری میں، سرجانی میں، فیڈرل بی ایریا میں، لیاقت آباد میں، PCHs میں، ہر جگہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور بارش کا پانی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب پاک فوج کوئی ایسا ادارہ ہے کہ بارش آئی اور بارش کا پانی وہ اٹھا کے کہیں باہر لے گئے؟ یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے بھائی کہ ہم خود اپنے شہر کو اون نہیں کرتے، ہم اپنے شہر کا خود حلیہ سنوارنا نہیں چاہتے۔ جب فوج یا فوج کی کوئی ذیلی ادارہ آ کے یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو سندھ حکومت کے وزراء، جس میں نے اب تک سندھ حکومت میں 3 سے 4 وزیر دیکھے ہیں جو فوٹو سیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا بریفنگ میں ہوتے ہیں، گنتی کے نام ہیں، وہ آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود، مرتضیٰ وہاب صاحب، سعید غنی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب۔ بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جن کو آپ سالہ سال ووٹ دے کر، سپورٹ دے کر، اور اس نام پہ لائے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ووٹ آپ کے اپنوں کے لیے ہونا چاہیے اور آپ کا اختیار آپ کے اپنوں کے پاس ہونا چاہیے، تو آج وہ لوگ جو آپ کے ووٹ سے اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی آپ کی کوئی مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا تو اقتدار نہ ہونے کا رونا روتے رہے۔ اب جب وہ گزشتہ 4 سالوں سے اقتدار میں ہیں تو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ سیٹ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ بتائیں، آپ احتجاج کریں کہ یہ مجھے کام کرنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا، مجھے فنڈز نہیں دیے جا رہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے، فنڈز بھی آپ کو مل ہی رہے ہوں گے، کیونکہ وسیم اختر صاحب میئر ہیں، میئر کے ماتحت ان کا اپنا عملہ ہوتا ہے KMC کا۔ بقایا اس شہر کو صوبہ سندھ نے خود 6 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کا ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں ان کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے۔ اگر عام آدمی کو نہیں پتہ تو وہ آج سن لے، ان سب کا بجٹ مختص ہوتا ہے، ان تمام کو بجٹ ملتا ہے، چاہے وہ بجٹ سڑکوں کی مرمت کا ہو، اسٹریٹ لائٹس کا ہو، اسکولز کا ہو، چھوٹی ہاسپٹلز کا ہو، ڈسپنسریز کا ہو، یا نالوں کی صفائی کا ہو۔ مجھے آج آپ صرف اتنا بتائیے کہ انہی بجٹ میں سے، انہی ایکوپمنٹس میں سے نالوں کی صفائی کیسے ممکن ہو گئی؟ صرف فوج آئی، فوج نے آنکھیں دکھائیں اور آپ نے کام کرنا شروع ہو گئے۔ میں یہاں پہ یہ بالکل نہیں کہنا چاہوں گا کہ فوج کو ہی تمام ادارے دے دینے چاہیے، فوج کا اپنا ایک وقار ہے، فوج کی اپنی ایک شان ہے، فوج کو اپنی شان کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہم عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کو ہر سال ووٹ دے رہے ہیں، ہر سالہ سال ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ کبھی ہمارے مسئلے کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ ہی دنوں بعد، 2-3 دن بعد ہم جشن آزادی منانے جا رہے ہیں، تو یار ہم صرف لفظی طور پہ آزاد ہیں، ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو محکوم بنا رکھا ہے۔ گزشتہ صبح میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد آتے ہیں، سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں
جس میں بل بورڈز کے خلاف سو موٹو ایکشن، کراچی شہر میں جو ایک سرکولر ریلوے سسٹم فعال ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف سو موٹو ایکشن، اس کے بعد وسیم اختر صاحب سے بھی ایک بہت ہی سخت مکالمہ ہوتا ہے، جس کے بعد وسیم اختر صاحب آ کے رات میں میڈیا پہ بیان دیتے ہیں کہ باقی سب ادارے صحیح نہیں چل رہے تو کیا میں اپنی سیٹ کو چھوڑ دوں؟ تو بھائی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو غلطیاں کبھی ایک صحیح فیصلہ نہیں کرتی. 2 wrongs does not make 1 right. اگر آپ کو شہر سے ہمدردی ہے، آپ با اخلاق آدمی تو ہیں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شہر کی ہمدردی ہے، میں اپنے الفاظ کو بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ ملائم رکھ کے بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اتنی اہمیت ہونی چاہیے ہے، اتنی آپ میں خودداری ہونی چاہیے کہ آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب آ کے کے الیکٹرک کے مالکان کو، اس یزیدی طبقے کو، اس عجیب مخلوق کو اپنے پاس بلواتے ہیں. ان کے سی ای او صاحب آتے ہیں جو بڑے ہی جو ہے شکل و صورت سے بڑے متقی پرہیزگار انسان معلوم ہوتے ہیں، وہ آ کے ایک اپنی روداد سناتے ہیں. لیکن اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، کہ وہ ہر بات سے باخبر رہے. ان کو ایک ایک چیز کا پتہ رہا کہ کس وقت کہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گلی کوچوں میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد نیپرا کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا. یہ بھی ہم نے فیصلوں میں سنا، چیف جسٹس کی رولنگز میں سنا کہ کے الیکٹرک کے تمام مالکان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے. سوال یہاں پہ پھر یہی آتا ہے، جو کے الیکٹرک کا مالک ہے وہ ابھی بھی کراچی پاکستان سے باہر ہے، وہ باہر بھی ہاؤس اریسٹ ہے. اور سوال پھر یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک کے پیچھے آگے اوپر نیچے کس کا ہاتھ ہے، جس پہ حکومت بھی ہاتھ نہیں ڈال پا رہی. ہر حال میں کے الیکٹرک نیپرا کے ماتحت ہے، نیپرا حکومت وقت کے ماتحت ہے. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ خود سوچیں کہ حکومت نہیں ایکشن لے رہی، نیپرا نہیں ایکشن لے رہی، یا یہ دونوں مل کے الیکٹرک کا کچھ بگاڑنا نہیں چاہ رہے. کہ ان سب باتوں کو چلیں ایک طرف ہم نہیں سوچتے ہیں، بھول جاتے ہیں. نقصان عوام کا ہو رہا ہے. جو آدمی 20,000 روپے ماہانہ تنخواہ دار ہے، وہ 15,000 روپے بجلی کا بل لے کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. اب بھی اللہ اللہ کر کے ہم نے کورونا جیسی وبا کو اللہ کی رحمت سے ہی شکست دی ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی کوئی احتیاط نہیں کی. اب کورونا سے بڑی وبا کے الیکٹرک ہمارے سامنے موجود ہے. میں اس بات کا شکر گزار ہوں کہ جسٹس گلزار احمد صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا، لیکن وہ ایکشن بھی اس وقت تک ہوگا جب تک آپ یہاں موجود ہوں گے. آپ کے ہونے کے دوران بل بورڈز بھی ہٹ چکے، لیکن کے الیکٹرک نے اپنے روٹین لوڈ شیڈنگ میں کوئی بھی کمی نہیں کی. میں تمام پاکستان سے محبت کرنے والوں کو جو پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں جشن آزادی کی مبارکباد بھی دوں گا، لیکن اپنے شہر والوں کو اس وقت دوں گا جب آپ کے الیکٹرک کے خلاف، اس بل بورڈ مافیا کے خلاف، اس قبضہ مافیا کے خلاف، اس لوڈ شیڈنگ مافیا کے خلاف اپنے گھروں سے باہر آئیں گے، اور کوئی بھی جو آپ کی زبان بول رہا ہے، جو آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہے، اس کا ساتھ دیں گے. چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی سماجی جماعت ہو، ہمیشہ اس کا ساتھ دیں، اس سماجی تنظیم کا، اس سیاسی تنظیم کا جس کے پس پردہ کوئی خفیہ مقاصد نہ ہو. یہ بخوبی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کوئی سماجی خدمت کے نام پہ بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، کوئی سماجی خدمت کرتے ہوئے اچانک سے سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنی منزلیں پا لیتا ہے. میں بذات خود اور میرے جاگ کراچی کے تمام لوگ آپ سے نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ نوٹ مانگتے ہیں، نہ کوئی اور قسم کی کوئی مراد، کوئی فیور کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف اتنا آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا ہے اپنے ووٹ کی ذریعے، اپنے ووٹ کی طاقت سے، تو آج آپ سب مل کے اسی ووٹ کی طاقت سے ان لوگوں کا گریبان پکڑیں جو آج
ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ خدا را کراچی کی عوام کو ایک حقیقی ریلیف فراہم کیا جائے کہ الیکٹرک نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مجھے صرف اس بات کا بھی جواب دیا جائے کہ جب آپ کے گھر میں 10-10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تو بھائی اتنے بل کہاں سے آتے ہیں؟ ہم سب یہیں کے رہنے والے ہیں نا، ہم نے بل بھرے پچھلے موسموں میں بھی، گرمی سردیوں میں بھی، لیکن اتنے بل نہیں بھرے ہوں گے جتنا آج پورا شہر بل بھر رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے رولنگز میں کہتے ہیں کہ یہاں کے باہر کے خساروں کا خرچہ کراچی سے نکالا جا رہا ہے۔ تو کیا ہماری حکمران سوئے ہوئے ہیں؟ آج میری یہ ویڈیو جہاں جہاں جائے ان سب پہ لازم ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچائیں اور اپنے اپنے محلوں میں، اپارٹمنٹس میں، گلیوں میں، علاقوں میں، اپنی اپنی کمیونٹیز میں اس بات کو دہرائیں، اس بات کو پھیلائیں کہ ہم نے سب نے مل کر کے الیکٹرک کے خلاف اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت وقت سے آئینی طور پہ، آئینی ضابطے اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی اور ریپلیسمنٹ لے کے آئی جائے تاکہ ایک مقابلے کی فضا قائم ہو اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ شکریہ۔